हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। तो जनाब, आज मैं लाई हूँ एक ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। तो जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी उन लोगों के बारे में जो पैसों में खेलते हैं। जी हाँ, बिलियनियर्स। हम बात करेंगे आज बिलियनियर्स की। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन कहा जाता है कि दुनिया में 2755 यानी कि 2755 बिलियनियर्स मौजूद हैं। और ये बिलियनियर्स ऐसे नहीं बनते जनाब, इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो काम होते हैं। या तो उनका अपना बिजनेस होता है जिसको वो ओन करते हैं, या फिर वो किसी ना किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ के शेयर होल्डर होते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आज आपको बताऊंगी टॉप 10 बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड इन 2022। अब सबसे पहले बात करेंगे नंबर 10 बिलियनियर की, जिनका नाम है सर्जी ब्रिन। सर्जी ब्रिन की एज है 48, नेशनलिटी इनकी रशिया से इनका ताल्लुक है, और इनकी नेट वर्थ यानी कि जो अब अकॉर्डिंग टू जून 2022 है वो है $92.3 बिलियन। जी हाँ। अच्छा, सर्जी ब्रिन एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है, लेकिन इनका असल जो ताल्लुक है वो इनका रशिया से है। इन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल करी, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको मिले इनके दोस्त, जो इनके बने बहुत अच्छे दोस्त लैरी पेज। और लैरी पेज के साथ मिलकर इन्होंने 1998 में गूगल को फाउंडेड किया, यानी कि ऑनर बने उसके दोनों। रिसेंटली अगर बात की जाए तो रिसेंटली ब्रिन के एक सिंगापुरियन कंपनी जिसका नाम है बैरशोर कैपिटल मैनेजमेंट, वहाँ पे इन्होंने करी इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पर ये इन्होंने टैक्स लेजिस्लेशन यानी कि जो टैक्स की कानून साजी का इदारा होता है वहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, और वहाँ से अच्छी खासी अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब बात करेंगे नंबर 9, और नंबर 9 पे है लैरी एलिसन, जिनकी एज है 77, और इनकी नेशनलिटी है यूएसए यानी अमेरिका की, और नेट वर्थ है इनकी $93.6 बिलियन। जी हाँ, कॉलेज से निकलने के बाद 1977 में इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक कंपनी ग्रो करी जाए, और फिर इन्होंने बनाई एक सॉफ्टवेयर डेटाबेस कंपनी जिसका नाम है ओरेकल, जो कि बहुत मशहूर कंपनी है। अगर ओरेकल की वैल्यू की बात करी जाए तो आज उसकी वैल्यू $200 बिलियन से भी ज़्यादा है। और ये इनकी खुशकिस्मती है कि इन्होंने एक टेस्ला कंपनी, जो कि बेसिकली एक ऑटोमोटिव कंपनी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार जो हैं वो बनती हैं, सोलर एनर्जी कंपनी है, वहाँ पर इन्होंने 2018 में इन्वेस्टमेंट करी थी, और वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन गए थे। और वहाँ से इन्होंने टोटल अपने जितने भी इन्होंने पैसा लगाया था उसके 1000% कैपिटल जो है उसका इन्होंने गेन किया है प्रॉफिट। और यही इनकी खुशकिस्मती है कि उन्होंने एक ज़बरदस्ती कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। और देखा जाए तो अभी इनकी 1.6% आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी बकाया शेयर्स बाकी हैं, जिससे ये और मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करेंगे नंबर 8, और नंबर 8 में है लैरी पेज, जिनकी एज है 49, नेशनलिटी है यूएसए की, और नेट वर्थ है इनकी $95.6 बिलियन। इनका कंप्लीट नेम है लॉरेंस एडवर्ड पेज, जो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर भी हैं। इनका जिक्र मैंने नंबर 10 में भी किया था सर्जी ब्रिन के साथ। जी हाँ, ये उन्हीं के फ्रेंड लैरी पेज हैं जिन्होंने गूगल को फाउंड किया था, और सबसे ज़बरदस्त बात ये गूगल के सीईओ भी बन गए थे, लेकिन 2001 तक ये पोजीशन पे कायम रहे। उसके बाद इसको टेक ओवर कर लिया था एरिक ने, और उसके बाद 2011 में हुई इनकी वापसी, और ये वापस आकर फिर सीईओ बन गए थे गूगल कंपनी के। 2015 तक ये सीईओ बने रहे। उसके बाद इन्होंने इस पोस्ट को भी खैरबाद कहा। फिर गूगल की एक नई पेरेंट कंपनी, जो कि एक मुनज़्ज़म मालियाती कंपनी है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, उसके ये सीईओ बन गए। आफ्टर दैट 2019 में इन्होंने उस पोजीशन को भी खैर बात कहा, और फिर ये सीईओ से अल्फ़ाबेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो गए शामिल। इसके अलावा अगर इनकी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्होंने एक ज़बरदस्त सी खलाई कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करी भी है, जो सैयारों की और खलाई कंपनीज़ हैं, और ये फ्लाइंग कार्स को फंडिंग देते हैं, और उन फ्लाइंग कार्स का नाम है किटी हॉक एंड ओपनर। अब बात करेंगे नंबर 7, जिनका नाम है गौतम अदानी, एज है 59, नेशनलिटी इंडिया, और इनकी नेट वर्थ है $98.5 बिलियन।
گوتم ادانی انڈیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں، اور یہ چیز ان کو اپنے آبا و اجداد یعنی کہ فادر کی طرف سے حاصل ہوئی، جن کا نام تھا گوتم شانتی لال ادانی، جو انڈیا کے بہت بلینئر انڈسٹریلسٹ یعنی صنعت کار تھے اور ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کرتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد اڈانی گروپ آف کمپنیز کے گوتم ادانی بن گئے مالک، اور انہوں نے اپنے بزنس کو ڈفرینٹ سیکٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا، جیسے کہ انرجی کے سیکٹر میں، ٹرانسپورٹیشن کے سیکٹر میں، معدنیات کے سیکٹر میں، اور بہت اشیاء صرف جو بیسکلی روزمرہ کے استعمال کی ہماری چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی انہوں نے سیکٹر کو اپنے کر دیا ڈیوائڈ۔ گوتم ادانی نے جو گجرات میں ان کا بندرگاہ مندرا پورٹ واقع ہے اس کو بھی انہوں نے کنٹرول کرا، یعنی اس کے بھی آنر بن گئے۔ ساتھ ساتھ 2020 ستمبر میں انہوں نے انڈیا کے سب سے سیکنڈ نمبر کے بزیسٹ ایئرپورٹ جس کا نام ہے ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس میں انہوں نے 74% شیئرز کے بن گئے یہ مالک، اور آج یہ اس کے آنر بھی ہیں۔ مئی 2022 میں انہوں نے سیمنٹ فیکٹری میں بھی قدم رکھا اور سوئس جائنٹ ہولکم سیمنٹ بزنس کو $10.5 بلین میں ایکوائر کر لیا، یعنی کہ حاصل کر لیا۔ گوتم ادانی بیسیکلی چاہتے ہیں کہ وہ گرین انرجی یعنی کہ سولر انرجی سسٹم کے بہت بڑے پروڈیوسر بن جائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ $70 بلین بھی انویسٹمنٹ کریں گے۔ اب بات کریں گے نمبر 6 پہ مکیش امبانی کی، جن کی ایج ہے 65، ان کا بھی انڈیا سے ہی تعلق ہے اور ان کی نیٹ ورتھ ہے $100.9 بلین۔ مکیش دھیرو بھائی امبانی انڈیا کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، چیئرمین ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، اور ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ لارجسٹ شیئر ہولڈر ہیں، یعنی کہ بیسکلی مالک ہیں۔ یہ کمپنی بھی ان کے فادر نے فاؤنڈ آؤٹ کی تھی 1966 میں، اور جب یہ ایک چھوٹی سی ٹیکسٹائل کمپنی تھی، جو ان کے فادر کا نام تھا وہ تھا دھیرو بھائی امبانی، لیکن فادر کی ڈیتھ کے بعد 2002 میں امبانی اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں انیل نے اپنے اس فیملی امپائر کو کھڑا کرا اور اس کو الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ آج نہ کہ صرف ٹیکسٹائل کمپنی ہے بلکہ یہ ایک آئل اینڈ گیس کمپنی بھی ہے، پیٹرو کیمیکل کمپنی بھی ہے، اور یہ ٹیلی کام کمپنی بھی ہے انڈیا کی بہت مشہور۔ ریلائنس کمپنی نے 2016 میں براڈ بینڈ سروس جیو نام سے سٹارٹ کری تھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے 4G فون بھی سٹارٹ کیا تھا انڈیا میں، اور اسی وجہ سے ان کا نام اور مشہور ہو گیا تھا۔ ریلائنس کمپنی چاہتی ہے کہ یہ گرین انرجی میں بھی پارٹیسپیٹ کرے، اس کے بھی پروڈیوسر بن جائے، اور ان کا ارادہ ہے کہ آنے والے 10 سے 15 سالوں میں یہ $80 بلین انویسٹمنٹ کریں گے۔ اب بات کریں گے نمبر 5، جس میں ہے وارن بفے، جن کی ایج ہے 91، نیشنلٹی ہے ان کی USA کی، اور ان کی نیٹ ورتھ ہے $106.2 بلین۔ وارن بفے بیسکلی امریکہ کے کانگریس مین کے بیٹے رہ چکے ہیں، اور ان کی ایج جو اب 11 سال تھی تب انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا شیئر بائی بھی کیا تھا، یعنی خریدا بھی تھا اور سیل بھی کیا تھا، اسی وجہ سے ان کو اوریکل آف اوماہا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وارن بفے ایک زبردست بڑی انڈسٹری برکشائر ہتھاوے کے مالک ہیں، اور اس کے انڈر 60 کمپنیز یعنی 60 کمپنیز رن کرتی ہیں، جن میں سے گائیکو، بیٹری میکر ڈیورا سیل، اور ایک ریسٹورنٹ چین ڈیری کوئن بھی شامل ہے۔ سب سے زبردست بات یہ ہے کہ بفے آج بھی اپنے اسی گھر میں رہ رہے ہیں اوماہا میں، جنہوں نے 1958 میں خریدا تھا، اور یہ ان کی اس کو خوش قسمتی کے طور پہ بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے 2010 میں بل گیٹس کے ساتھ مل کر سوچا تھا کہ یہ چیریٹی میں پیسے دیا کریں گے، یعنی لوگوں کی مدد کریں گے، اور انہوں نے سب بلینئر سے کہا بھی تھا کہ آپ سب کو چاہیے کہ اپنی ویلتھ کا، اپنی دولت کا آدھا حصہ چیریٹیبل ایشوز میں دیں، اور اسی انہوں نے پرومس کو پورا بھی کیا، اور انہوں نے آج تک $45 بلین یہ گیٹس فاؤنڈیشن میں، اور ان کی اپنی کڈس فاؤنڈیشن ہے وہاں پر یہ ڈونیٹ کر چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پرومس کیا ہے کہ اپنی ویلتھ کا، اپنی دولت کا 99% حصہ ڈونیٹ کر کے جائیں گے۔ اب بات کریں گے نمبر 4 بل گیٹس کی، جن کی ایج ہے 66، نیشنلٹی ان کی USA، اور نیٹ ورتھ ان کی $123.9 بلین۔ بل گیٹس کو کون نہیں جاتا، یہ مائکروسافٹ کمپنی کے آنر ہیں اور بہت مشہور ہیں۔ ان کا کمپلیٹ نام ہے ولیم ہنری گیٹس، اور ایک امریکن بزنس میگنیٹ بھی ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپر بھی ہیں، انویسٹر بھی ہیں، آتھر یعنی کہ مصنف بھی ہیں، اور انسانیت کی خدمت بھی کرتے تھے۔ بل گیٹس نے اپنی شادی میلنڈا سے ٹویٹر پہ اناؤنس کر کے ختم تو کر دی، اور 27 سال کا تھا ان کا ریلیشن شپ، لیکن ان دونوں نے گیٹس فاؤنڈیشن، جو کہ ایک بیسکلی چیریٹیبل ادارہ ہے جہاں چیریٹی ڈونیٹ ہوتی ہے، وہ انہوں نے مل کر بنایا تھا، اور وہاں یہ دونوں آج تک اس کو ساتھ چلا رہے ہیں۔
بل گیٹس کی جو یہ کمپنی ہے گیٹس فاؤنڈیشن، اس میں نہ کہ صرف لوگوں کی خدمت ہوتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں جیسے کہ ملیریا اور ایڈز جیسی بیماریوں کے لیے ہیلتھ انیشیٹیوز دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ بل گیٹس نے بہت سی کمپنیز میں انویسٹمنٹ بھی کری ہوئی ہے، جیسے کہ انکلوڈنگ ہے اس میں کینیڈین نیشنل ریلوے اینڈ آٹو نیشن، اور ساتھ ساتھ ہی امریکہ کے بہت بڑے فارم لینڈ۔ بل گیٹس مائکروسافٹ کمپنی کے $35.8 بلین اسٹاک کو ہر سال اپنے گیٹس فاؤنڈیشن میں ڈونیٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سب سے بڑے لارجسٹ پرائیویٹ ڈونر بھی ہیں۔ اب بات کریں گے نمبر 3 جیف بیزوس کی، جن کی ایج ہے 58، نیشنلٹی ہے ان کی USA کی، اور نیٹ ورتھ ہے ان کی $135.7 بلین کی۔ ان کا کمپلیٹ نام ہے جیفری پریسٹن بیزوس، جو کہ ایک امریکن انٹرپرینیور ہیں، میڈیا پروپرائٹر بھی ہیں، انویسٹر بھی ہیں، کمپیوٹر انجینئر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ایک خلا باز بھی ہیں۔ جیسے کہ یہ امیزون کمپنی کے مالک ہیں، جو کہ ایک بہت مشہور آن لائن مارکیٹنگ کمپنی ہے، جہاں پہ لوگ اپنی چیزوں کو سیل کرتے ہیں، بائی کرتے ہیں۔ لیکن اس کی انہوں نے شروعات کری تھی اپنے گھر کے چھوٹے سے گیراج سے، جو کہ ان کا گھر اوریجنلی تھا نیو میکسیکو میں، اور امیزون کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی۔ شروع میں یہ کمپنی صرف بکس کو سیل کرتی تھی، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جب 2000 کا ایرا اسٹارٹ ہوا، تب انہوں نے الیکٹرانکس، فرنیچر اور جتنی بھی ہماری روزمرہ کی اشیاء ہیں اس کو بھی سیل کرنا سٹارٹ کیا۔ شروع میں تو یہ CEO تھے، لیکن جولائی 2021 میں انہوں نے CEO کی پوزیشن کو چھوڑ کر یہ ایگزیکٹو چیئرمین بن گئے۔ بیزوس نے اپنی کمپنی امیزون کا 2021 میں $8.8 بلین اسٹاکس کو سولڈ آؤٹ کر دیا تھا، یعنی کہ بیچ دیا تھا، اور کچھ انہوں نے اپنے شیئرز بھی ختم کر دیے تھے۔ اسی وجہ سے اب امیزون کمپنی کا صرف 10% حصہ ان کے پاس ہے۔ جب کرونا وائرس کا دور اسٹارٹ ہوا تو تب امیزون کمپنی کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا US سینیٹریز کی طرف سے اور جنرل پبلک کی طرف سے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے اپنے ویئر ہاؤس ورکرز کے ساتھ وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ بیزوس نہ کہ صرف امیزون کمپنی کے مالک تھے بلکہ آج ان کے پاس ایک زبردست ایرو اسپیس کمپنی بھی ان کے انڈر ہے، جن کا نام ہے واشنگٹن پوسٹ اور بلو اوریجن، جو کہ بیسکلی راکٹس جو ہیں اس کو بناتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی جولائی 2021 میں خلا کا سفر بھی کر آ چکے ہیں۔ اب بات کریں گے نمبر 2، اور نمبر 2 پہ ہے برنارڈ ارنولڈ، جو کی ایج ہے 73، اور نیشنلٹی ہے ان کی فرانس کی، اور ان کی نیٹ ورتھ ہے $147.4 بلین۔ ان کا کمپلیٹ نام ہے برنارڈ جین ایشنس اینڈ ارنولڈ، جو ایک فرینچ بزنس میگنیٹ ہیں، یعنی بزنس مین ہیں، انویسٹر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو آرٹس کی یعنی کہ فن کی چیزیں کلیکٹ کرنا بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ 73 ایئر اولڈ کے فرینچ بلینئر نہ کہ صرف اپنی کمپنی LVMH کے مالک ہیں، اور اس LVMH کمپنی کے انڈر آتی ہیں 70 سے زیادہ دنیا بھر کی مشہور فیشن اور بیوٹی برانڈز، جن میں انکلوڈ ہیں لوئی وٹھون، ٹفنی اینڈ کو اینڈ سیفورا۔ ان کا تعلق ایک بہت زیادہ امیر ترین فیملی سے رہ چکا ہے، کیونکہ ان کے فادر ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک بہت زیادہ سکسیسفل تعمیراتی بزنس بھی ہے، یعنی کنسٹرکشن بزنس کے بھی مالک ہیں۔ انہوں نے اپنی انڈسٹری جو کہ کنسٹرکشن بزنس کی تھی 1985 میں اس کو توڑا تھا، اور اس کو پھر سب سے پہلے جو ایک فیشنیبل برانڈ انہوں نے پرچیز کیا تھا $15 ملین کا اپنے فادرز کے بزنس سے، اور وہ تھا برانڈ کرسٹیان ڈیور، جو کہ ایک بہت زیادہ مشہور برانڈ ہے۔ اب بات کریں گے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایلون مسک کی، جو نمبر 1 پہ ہے۔ ان کی ایج ہے 50، نیشنلٹی ان کی ساؤتھ افریقہ، اور نیٹ ورتھ ان کی $212.9 بلین۔ یہ ایک بہت زبردست بزنس مین ہے، انویسٹر، اور ساتھ ساتھ ایک ٹیکنالوجی انٹرپرینیور ہیں، جی ان کے ٹیکنالوجی کے ادارے سے بھی ان کا تعلق ہے۔ یہ اسپیس ایکس کمپنی کے فاؤنڈر بھی ہیں، CEO بھی ہیں، اور چیف انجینئر بھی ہیں۔ ساتھ ساتھ ٹیسلا انکارپوریشن کمپنی کے بھی CEO ہیں اور پروڈکٹ آرکیٹیکٹ ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ دا بورنگ کمپنی کے بھی فاؤنڈر ہیں، اور نیورالنک اور اوپنل کمپنی کے بھی کو فاؤنڈر ہیں، یعنی کہ پارٹنرشپ میں انہوں نے یہ کمپنی ڈیولپ کری ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ان کی پیدائش ہوئی، لیکن یہ اسٹڈی کے لیے امریکہ چلے گئے، اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے انہوں نے تعلیم حاصل کری۔ 1999 میں انہوں نے پہلا سافٹ ویئر اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا تھا Zip2 کے نام سے، جو انہوں نے پرچیز کیا تھا $307 ملین کا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کو فاؤنڈ یعنی کہ پارٹنرشپ میں انہوں نے اسٹارٹ کری تھی کمپنی پے پیل، جو کہ بہت مشہور فائنینشیل ٹیکنالوجی کمپنی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے eBay کمپنی کو اس کو سولڈ آؤٹ کر دیا تھا 2002 میں $2.5 بلین کا۔
साथ साथ इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी के जो इसके ये मालिक हैं 2002 में इन्होंने इस कंपनी को फाइंड आउट किया था, जहां ये बेसिकली रॉकेट्स बनाते हैं, ठीक है। और इस कंपनी की अगर दिसंबर 2021 में इसकी फंडिंग की बात की जाए तो जो रिकॉर्डेड फंडिंग है इसकी $100 बिलियन है। एलॉन मस्क की बेसिकली वर्किंग इस पे चल रही है कि वो चाहते हैं ऐसी ट्रांसपोर्टेशंस बने जो अर्थ और आसमान के दरमियान हो और उसमें सफ़र करा जा सके। साथ साथ जो इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी है टेस्ला, उसकी शेयर होल्डर भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और ये इनकी जो अपनी कंपनी है स्पेस एक्स, उसमें ये रॉकेट भी प्रोड्यूस करते हैं। ट्विटर सोशल वेबसाइट ने सोचा था कि एलॉन मस्क को अपनी कंपनी सेल कर देंगे, और ये बात इन्होंने डिसाइड करी थी 25 अप्रैल 2022 को, और डिसाइडेड हुआ था कि $44 बिलियन का इनको सेल आउट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा, यानी एलॉन मस्क ने, कि वो चाहते हैं कि 9.1% स्टेक होल्डर के मालिक बन जाएं और वो पूरी कंपनी के ऑनर बनना चाहते हैं, जो बेसिकली $54.2 शेयर्स होते हैं। उसके बाद ट्विटर कंपनी इस बात पे अग्री भी हो गई, और एलॉन मस्क ने कहा, यानी कि अनाउंस किया कि वो नए नए फीचर्स लेकर आएंगे और जितने भी लोगों के ट्रस्ट गेन करेंगे, जितने फेक अकाउंट्स हैं, स्पैम अकाउंट्स हैं, उन सबको ख़त्म करेंगे। लेकिन 13 मई को उन्होंने अनाउंस किया कि वो इस डील के बारे में सोचेंगे, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक होने के साथ साथ ये एक चीफ डिज़ाइनर भी हैं। जी हाँ, ये रॉकेट्स इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रॉकेट डिज़ाइन की हैं, जिनमें है एक फैल्कन रॉकेट बेसिकली 2 स्टेज रॉकेट है। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो कि खलाई जहाज़ है, वो भी इन्होंने खुद डिज़ाइन किया। और स्टारशिप जो बेसिकली एक ऐसा रॉकेट है जो सबसे टॉलेस्ट रॉकेट है, जिसको लिफ्ट के तौर पे इन्होंने शक्ल दी है, और वो इसके भी ऑनर हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।